وینو سے میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، آئینی بینچ ہے، آج اس کو دوسرا روز ہے کام کرتے ہوئے، اور آج بھی مقدمات بڑی برق رفتاری کے ساتھ نمٹائے جا رہے ہیں، اور بڑے اہم قسم کے مقدمات جو ہیں اور بڑے دلچسپ قسم کے مقدمات جو ہیں آج ان کی سماعت اس بینچ نے کی ہے۔ ایک مقدمہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو انہوں نے ایک پارٹی کا جلسہ کیا تھا کنونشن سینٹر کے اندر، جس پر از خود نوٹس بھی لیا گیا تھا کہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے کنونشن سینٹر کو یوز کیا۔ تو وہ مقدمہ جو تھا وہ بھی آج زیر سماعت آیا، اور اس مقدمے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان تھے ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ آج اس مقدمے کی سماعت ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر۔ جسٹس امین الدین خان اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ جو مذکورہ جلسہ تھا اس کے اخراجات، اس کا جو رینٹ تھا کنونشن سینٹر کا، وہ ادا کر دیا گیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جو بھی پالیسی ہے اس کے مطابق اس عمارت کو استعمال کیا جائے، اور اس طرح سے اس کے استعمال کو ریگولرائز کیا جائے۔ اس پر انہوں نے یہ جو سو موٹو کیس تھا اس کو نمٹا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا دلچسپ مقدمہ تھا، وفاقی محتسب تھیں ایک سابق یاسمین عباسی، انہوں نے کوئی ہریسمنٹ کا کیس تھا، اس میں کارروائی کا حکم دیا تھا، جس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس وقت وہاں پہ جج تھے جسٹس منصور علی شاہ۔ انہوں نے اس مقدمے کی جو کارروائی ہے اس پہ حکم امتناع جاری کر دیا تھا، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جو یاسمین عباسی وفاقی محتسب تھیں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے وائس ورثہ ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے۔ یہ مقدمہ جو تھا یہ بھی بڑا ایک دلچسپ تھا، ایک کہ کس ادارے کی ڈومین کیا ہے، کیا وفاقی محتسب جو ہے وہ لاہور ایک ہائی کورٹ کے جج کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر سکتا ہے، یا ہائی کورٹ کا جج وفاقی محتسب کو نوٹسز جاری کر سکتا ہے۔ یہ مقدمہ بھی آج زیر سماعت آیا، اور یہ بھی آج ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ موجودہ وفاقی محتسب کو نوٹس کر دیں، وہ آ کر بتا دیں گے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا ہائی کورٹ جج وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اس کا کیا ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، اور چیئرمین محتسب آ کے بتا دیں کہ وہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں یا واپس لینا چاہتے ہیں۔ پر ان دی اینڈ وفاقی محتسب نے حکم امتناع پر جسٹس منصور کو توہین عدالت اور وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ جو ریلیونٹ اس میں پارٹیز ہیں ان کے کامنٹس سیک کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مقدمہ تھا انسداد دہشت گردی کے ایک کیس سے متعلق، وہ بھی نمٹا دیا گیا۔ 16 کیسز جو تھے وہ آج سماعت کے لیے مقرر تھے، اور زیادہ تر جو ہیں ان کی سماعت آج مکمل کی گئی، نوٹسز جاری کیے گئے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کی ریگولرائزیشن کا معاملہ تھا، اس پہ رپورٹ سی کی گئی ہے، اس پہ رپورٹ منگوائی گئی ہے، اور دیگر بہت سے مقدمات ہیں۔ تو آئینی بینچ جو ہے لگتا یوں ہے کہ بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہا ہے، جبکہ کچھ جو وکلا ہیں وہ ابھی بھی اس بینچ کے قیام سے خوش نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو مقدمات ہیں وہ مزید التوا کا شکار ہوں گے۔ جب بھی کوئی مقدمہ کسی بھی عدالت میں جائے گا تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھے گا کہ اس مقدمے کو آئینی بینچ سنے یا اس مقدمے کو عام ریگولر کورٹ جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو مزید اس بارے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔